ڈائلاگ کے ساتھ آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ مملکت خداداد کی حالت اس وقت سیاسی اور معاشی جنگ کی کیفیت ہے، جبکہ اس ملک کے تمام کرتا دھرتا ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے، الزام لگانے اور خود کو مزید سنوارنے کے موقع کی تلاش میں ہے۔ حکومت مینڈیٹ چوری کے الزامات کے ساتھ معاشی بحران سے نمٹنے میں ہلکان ہو رہی ہے، جبکہ پی ٹی آئی جو حقیقی اپوزیشن میں ہے وہ اپنے بانی کی رہائی کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ بھی ہے اور موقع مناسبت کے حساب سے نون لیگ سے روٹ بھی جاتی ہے، جبکہ غصے سے بھرے اور نظام سے مایوس مولانا فضل الرحمان بھی قسطوں میں حزب اختلاف کا کردار نبھا رہے ہیں۔ ہم اس قدر اندھی کھائی میں دھکیلے جا چکے ہیں کہ اب کھلم کھلا انصاف فراہم کرنے والے ادارے کے سربراہ کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور دھمکیاں بھی اس جماعت کے رہنما دے رہے ہیں جن کو کچھ روز قبل ہی حکومتی وزراء اور مشیران اپنے درمیان بٹھا کر پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ مسلم لیگ نون کے ستارے گردش میں ہیں، جنہیں بیک وقت دھرنوں، خراب معاشی سیاسی صورتحال، ناقص گورننس کے نظام پر تنقید کا سامنا ہے، تو وہی تحریک انصاف 180 ڈگری کا یو ٹرن لے چکی ہے۔ وہ مینڈیٹ کی واپسی کا سفر اب نئے انتخابات کے مطالبے تک تیزی سے طے کر چکی ہے۔ ساتھ میں جن کو میر جعفر، میر صادق کے لقب دیے گئے، اب انہیں اپنا دوست اور ہمنوا بتایا جا رہا ہے۔ ساتھ میں الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ ہمارے تو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی اختلاف نہیں، البتہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہمارے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر رہی ہے تاکہ وہ اس جعلی نظام کو طوالت بخش سکیں۔ آج کے ڈائلاگ کے بحران میں گھرے مملکت خداداد کو بحران در بحران سے کیسے نکالا جائے، اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نثار کھوڑو سے۔ بہت شکریہ نثار صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، فیصل کریم کنڈی صاحب کا بیان دیکھا جو کہہ رہے تھے وزیر اعلیٰ کے پی کو کہ اگر آپ سے صوبے کے حالات سنبھالے نہیں جا رہے تو استعفیٰ دے دیں۔ آپ کو لگتا ہے یہ نوک جھونک تو کافی عرصے سے جاری ہے، لیکن ڈائریکٹ استعفیٰ مانگ لینا یہ کوئی درست ہوگا؟ کیونکہ ایسے تو بہت سے معاملات ہیں کراچی کے بھی اور پیپلز پارٹی کے بھی، تو خیر انہیں بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اب کنڈی صاحب نے وہاں کے مخصوص حالات کے مطابق اگر کمنٹ کر دیا ہے تو اکثر گورنر صاحب کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے کیبنٹ کے کسی چیف منسٹر کو یا کسی منسٹر کو اس کی کارکردگی کے بارے میں پوچھ سکے، کیونکہ جب بھی کیبنٹ بنتی ہے تو اٹ از ڈیورنگ دا پلیجر آف دا گورنر۔ گورنر اس کو اتھینٹیکیٹ کرتا ہے، اوتھ اٹھواتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تو یہ کیبنٹ دراصل گورنر کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے۔ اب جواب دہ ہونے کا مطلب تو بہت کچھ ہوتا ہے۔ اگر اس میں کوئی حالات ایسے ہو جاتے ہیں تو گورنر ان کو خط بھی لکھ سکتا ہے، گورنر کمنٹ بھی پاس کر سکتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس کا آپ اس تناظر میں کیوں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی کراچی میں بھی بہت سے مسائل ہیں، اس لیے کیا وہاں بھی ان کو استعفیٰ دینا چاہیے؟ مجھے نہیں معلوم کہ وہاں کیا معاملہ ہے، وہاں کے پی میں کتنا حالات اچھے ہیں یا برے ہیں۔ کلنگ کے پی میں ہو رہی ہے، دہشت گردی کے پی میں ہو رہی ہے، جلوس، احتجاج، یہ سب کے پی سے ہو رہا ہے، اور وہاں ان کی ٹوٹل میجورٹی ہے، ان کی میجورٹی ہے جو پاپولیرٹی کی وجہ سے آئی ہوگی۔ ہو سکتا ہے جے یو آئی کو ان پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ ان کی الیکشن پر جے یو آئی کو اعتراض ہو، لیکن وہ فی الحال حکومت میں ہیں اور ایبسولوٹ میجورٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر حالات کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں تو کسی نے کسی کو کمنٹ کرنے میں بری بات نہیں ہے۔ یہ یادداشت کے لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ جو کوئی یاد کروا رہے ہیں کہ آپ کے یہ فرائض ہیں۔ اب دیکھیں نا، آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کی پہلے حکومت تھی، وہاں چیف منسٹر صاحب جو بھی تھے، اس وقت اے پی ایس پہ حملہ ہوا تھا۔ اے پی ایس پہ حملہ ساری دنیا نے اس کا نوٹس لیا تھا، سارے ملک نے اس کا نوٹس لیا تھا۔ آرمی پبلک اسکول پر جو ہوا تھا اس وقت بھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اور یہ بہت بڑا ثانیہ تھا۔ اس بہت بڑے ثانیے کی وجہ سے عمران خان دھرنا چھوڑ کے واپس اسمبلی میں آئے تھے، اس اسمبلی میں جس کو وہ گالی دیتے تھے، جس کو 2 نمبری کہتے تھے، جس پہ لانتے بیٹھتے تھے۔ تو یہ بہت بڑا ثانیہ بھی تو پی ٹی آئی کے دور میں ہوا تھا نا۔ اے پی ایس تو پشاور میں ہی ہے، کہیں اور کہیں تو نہیں ہے۔ یہاں بنو میں کچھ حالات مخدوش ہو گئے، کہیں اور کلنگ ہو رہی ہے، تو اس کا نوٹس لینا تو گورنر صاحب کا منصب بنتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، بانی پی ٹی آئی یہ سمجھتے ہیں اور انہوں نے یہ پیغام بھی بھجوایا کہ فوج کے ساتھ ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ انہیں فوج سے لڑوانا چاہتی ہے۔ اس بیان پر آپ کیا کہیں گے؟
साहब उनके मुंह से जो हमने सुना वो उसकी मैं बात कर रहा हूं कि उन्होंने जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम साहब का नाम लेकर उनको कहा, एक ये वाहिद शख्स है जो मेरे खिलाफ है। ये क्या डिवीजन पैदा करने की बात नहीं थी? आर्मी के चीफ को इस तरह से निशाना बनाओ, इसका मतलब क्या है कि आप कोर कमांडर्स में कोई ना कोई रुकना डाल रहे थे। वो खुद अपने बयानात देते रहते हैं, खुद बयानात देते रहे। हम कहते हैं आके बात करो, वो कह रहे मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। अब एस्टेब्लिशमेंट से बात करने को उन्होंने कोई जतन तो जरूर किए होंगे ना कोई तो भेजा होगा, मुझे नहीं मालूम उनसे मुलाकात हो। मुझे तो जहां तक याद भी पड़ता है कि जी एक दफा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इनकार कर दिया था कि मैं इनसे नहीं मिलूंगा, यहां तक भी बात आई थी। अब सारी बातें इस तरह से कभी वो उनके खिलाफ होते हैं, कभी उनके ताबे होते हैं, कभी उनको जानवर कहते हैं। जब वो कहते हैं हम न्यूट्रल हैं तो कहता है जानवर है, कभी कुछ कहता है। तो ये तो डिपेंड, अपनी उन्होंने क्रेडिबिलिटी खुद ही गंवाई है ना। उन्होंने क्रेडिबिलिटी के लिहाज से कुछ छोड़ा नहीं कि उसको क्रेडिबल समझा जाए, रिलायबल समझा जाए। अब अगर इस तरह की बातें करेंगे तो दूसरी पार्टी भी सोचेगी कि मैं मिलूं या ना मिलूं। बिल्कुल सही। और खोड़ा साहब, पहले पीटीआई पर पाबंदी का फैसला, फिर मुज़ाकरात की दावत, दूसरी जानिब उन पर शिकंजा भी कसा जा रहा है, और आपको लगता है कि ये दोहरी पॉलिसी क्यों, और इस पूरे मामलात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या स्टैंड है? देखें, बात दोहरी पॉलिसी की नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी पर बैन करना इतनी आसान चीज नहीं होती। इस मुल्क में ऐसा कुछ होता रहा जरूर है, लेकिन उसका फिर मदावा किया गया। तो पॉलिटिकल पार्टी पर बैन लगाना, कोर्ट भी इसमें है, हुकूमत भी इसमें है, ये सारा चीज़ें होके आगे बढ़ती है बात। किसी को देखें, अगर 9 मई वाला इल्ज़ाम है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ वफादारी नहीं दिखाई, पाकिस्तान के उन निशानों को उसने निशाना बनाया, उन चीज़ों को निशाना बनाया जिसे पाकिस्तान की रियासत पर हमला समझा जाता रहा है, तो उसके ऊपर केस चल रहा है। अब केस चलने की मतलब कि केस की अभी तक फतवाएं नहीं आई। अगर केस की फतवाएं आ जाती और इनको मुजरम करार दिया जाता तो फिर तो यकीनन इसको आगे बढ़ने की बात है। हमने एक बात कही जरूर थी कि ये ऑप्शन है हुकूमत के पास, ये ऑप्शन है हुकूमत के पास कि किसी पार्टी को बैन किया जा सकता है। ये आईनी तौर पर भी लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, लेकिन उस आइन के आर्टिकलों को इन्वोक करना वो और चीज़ होती है। इसलिए मुशावरत का अमल हुआ शुरू कि मुख्तलिफ पार्टियों से मुशावरत की जाए। मुशावरत में मिक्स रिएक्शन आया, किसी ने कहा कि लगा दो, किसी ने कहा नहीं लगा दो। इस तरह से फिर ये कंसेंसस शायद इस वक्त तक अभी तक बन नहीं सका, जिसकी वजह से बातचीत बहस में आती भी है और फिर ठंडी भी हो जाती है। मैं समझता हूं हमें सबको इस चीज का इंतजार करना चाहिए कि 9 मई पर वर्डिक्ट क्या आता है, फतवा क्या आती है। बाकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकत इमरान खान की वो थी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी पेश हुआ था असेंबली में, लेकिन असद कैसर साहब जो स्पीकर थे वो खुद नहीं आए। उन्होंने दस्तखत करके कासिम सूरी साहब को कहा कि जाओ इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रद्द करो और असेंबली को बर्खास्त कर दो। जो नहीं करना चाहिए था, जब तक वोटिंग नहीं होती तब तक ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस खत्म नहीं होता। उसके ऊपर इमरान खान ने असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए सदर साहब को कह दिया कि जी डिसॉल्व कर दो। सदर साहब ने भी आओ देखा ना ताओ देखा, असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रात के 12 बजे बैठकर उस सारे ऑर्डर को, उस सारे इस अमल को रद्द कर दिया और उनको टोटली खत्म कर दिया और फिर वोटिंग करवाई और करवाने के बाद इमरान खान हार गया। और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज थी। ठीक है सर, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन पर वार था। कॉन्स्टिट्यूशन का ये मतलब नहीं है, आर्टिकल 6 का ये मतलब नहीं है कि जब आर्मी टेक ओवर करे तो फिर ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना हमारा सबका फर्ज है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का ख्याल नहीं रखा था। मैं तो अपनी नाकिस अकल के मुताबिक अगर कोई कार्रवाई करनी है तो उस कार्रवाई पे करो,
یہ بین کرنے والا انتظار یعنی آرٹیکل 6 کا اس پہ کریں. بالکل صحیح. اچھا سر، اکتوبر نومبر پاکستانی سیاست کے لیے بڑا اہم سمجھ رہے ہیں. پی ٹی آئی بھی کافی پر امید ہے کہ نئے الیکشن ہو جائیں، شاید حالات تبدیل ہو جائیں. آپ کچھ ایسا فورسی کر رہے ہیں؟ مجھے یہ اکتوبر اور مارچ کا کچھ پتہ نہیں ہے. اکتوبر کا مہینہ بہت اہم ہے، مارچ کا مہینہ بہت اہم ہے. پاکستان کے لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ممبران اسمبلی ایک جماعت کو انہوں نے سپورٹ کیا ہوا ہے. جب ایک جماعت کو سپورٹ کیا ہوا ہے، ان کی کمفرٹیبل میجارٹی ہے، تو پھر میں اکتوبر کا یا مارچ کا کیوں انتظار کروں؟ لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، الیکشن کمیشن نے ان کو اناؤنس کیا ہے اور سب نے قسمیں اٹھائی ہیں، اپنی تنخواہیں لے رہے ہیں. وہ ممبران اسمبلی ہیں، اپوزیشن کے ہوں یا سرکار کے ہوں. جب یہ سارا کچھ اسمبلی معرض وجود میں آ چکی ہے، حکومت آ چکی ہے، تو پھر میں اکتوبر اور مارچ کا کیوں بیٹھ کے انتظار کروں؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، آج وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب نے بھی اسمبلی سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ ایسا بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے. اور ان کے خطاب سے ایسا بھی لگا جیسے گوادر احتجاج کے لیے جو جانے والے مظاہرین ہیں وہ دشمن کے دستے بازو ہیں. آپ کو لگتا ہے ابھی تک کوئی حکومت ان کے تحفظات یا پھر خدشات ختم نہیں کر پا رہی، ان کی احساس محرومی کا مداوع نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیں، بلوچستان کے مخدوش حالات آج کل سے نہیں ہیں، کافی دنوں سے ہیں. ان کا بڑا مسئلہ جو گمشدہ لوگوں کی بازیابی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ گمشدہ جو لوگ ہیں اس کا سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لیا ہوا ہے، سب پولیٹیکل پارٹیز نے نوٹس لیا ہوا ہے. یہ مسئلہ ابھی حل ہوا نہیں. آپ کیا بلوچستان کے لیے نہیں سن سکتے کہ جی پہاڑیوں پر لوگ چڑھ گئے ہیں، پہاڑیوں سے واپس نیچے آ جائیں، ہم معاف کر دیں گے؟ وہاں مخصوص حالات ہیں. مخصوص حالات میں اب یہ جرگہ جس میں اتنے سارے لوگ کٹھے ہوئے، وہ ایک خاتون ہے جو بلاتی ہے. اس کی کوئی سیاسی پوزیشن نہیں ہے، وہ عام سی خاتون ہے جس کے کہنے میں، جس کی باتوں میں جو وزن ہے لوگوں نے محسوس کیا. وہاں گئے، انہوں نے باتیں کی اور وہاں کلنگز بھی ہو گئی. اب کلنگز بھی ہو گئی تو مسئلہ تو بڑھ گیا. اب جب مسئلہ بڑھ جاتا ہے تو اس کو ہینڈل کرنے کے طریقے سیکھنے چاہیے. کس نے کہا کہ میں کچھ کر نہیں پاتا؟ اگر سرفراز بگٹی صاحب نے کہا ہے تو وہ ان کو بتانا چاہیے. کیا ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے کچھ نہیں کر سکتے یا سیاسی مذاکرات کے لحاظ سے کچھ نہیں کر سکتے؟ اس کو واضح ہونا چاہیے کہ اگر ڈیولپمنٹ کرنے میں اس کو تکالیف ہے تو وفاقی حکومت بیٹھی ہے، ان کو فنڈنگ فراہم کرے تو ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. جہاں سیاسی مذاکرات کی بات ہے تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چیف منسٹر ہیں، الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں، بلا سکتے ہیں سارے پارٹیوں کو، بیٹھ سکتے ہیں ان کے ساتھ، معاملے کو حل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ کھوڑ صاحب آپ کے وقت کا. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما میرے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لے، بریک کے بعد تحریک انصاف کا موقف جانتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق گورنر پنجاب لطیف کھوسہ صاحب. بہت شکریہ لطیف کھوسہ صاحب آپ کے وقت کا. سر، مینڈیٹ کی واپسی کے بجائے اب نئے انتخابات کی مانگ، یہ پالیسی شفٹ کیوں آیا یا پھر مولانا کا بڑا درینہ مطالبہ تھا جو آپ لوگوں نے مان لیا؟ دیکھیں، ہمارا مطالبہ وہی ہے بنیادی طور پر. ہم بیسکلی تو ہم چاہتے ہیں کہ فیئر اینڈ فری الیکشنز ہو، صاف اور شفاف الیکشنز ہوں. عوام کی جو ہے حق حکمرانی پر ڈاکہ نہ ڈالا جائے. ووٹ کو عزت دو جو کہتے تھے وہ تو خیر جتنا ووٹ کو عزت دو کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں. 17 سیٹوں کے ساتھ 17 سیٹوں کے ساتھ وہ جو ہے براجمان ہے، پاکستان کی جو ہے ریاست کو قبضہ کر رکھا ہے انہوں نے. تو وہ تو جتنی عزت کر رہے ہیں وہ دیکھا ہے. اور جو ماشاءاللہ کہتے تھے کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، خود ڈار سے، ریحانہ ڈار سے ہار کے بھی وہ بڑے بانگے دول، بڑا ماشاءاللہ، اور جس ڈٹھائی سے وہ قومی اسمبلی میں آتے ہیں اور جو نعرے لگتے ہیں، چور چور ڈاکو ڈاکو، اور ریحانہ ڈار کے جو نعرے لگتے ہیں ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن دیکھیں، ہم بنیادی طور پر ہمارا مقصد یہی ہے کہ آئین پر عمل داری ہی میں پاکستان کی جو ہے بقا بھی اور ترقی اور ترویج بھی اسی پر جو ہے محیط ہے، اسی پر منحصر ہے.
خدارا مت کھلواڑ کریں پاکستان کے ساتھ اور ریاست کے ساتھ. سو آپ چاہے فارم 47 کے ذریعے مینڈیٹ ڈاکہ شدہ مینڈیٹ کو ریسٹور کرتے ہیں, اور جس طرح سے 13 جج صاحبان نے جو فیصلہ دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جماعت تھی, جماعت ہے اور جماعت رہے گی, اور ان کو مخصوص نشستیں دی جائیں جس طرح اس کا تضحیق کی جا رہی ہے, جس طرح جو ہے ایک چیف منسٹر پنجاب جو ماشاءاللہ اس پاپائے روم کی دختر نیک اختر ہیں, جس ڈٹھائی سے کہتی ہیں کہ یہ بے غیرت انہوں نے کہا ہے, یعنی بے ضمیر کہا ہے, بے ضمیر جس کا میں جو ہے آہنی مکے سے جب وہ مقابلہ کریں گے. اب کوئی خدا کا خوف کریں, اگر آپ اس سے بڑی گالی نہیں دی سکتی ہے جب آپ کسی کو بے ضمیر کہتے ہیں. اور اس ڈٹھائی سے کبھی وہ عدالتوں کے اوپر حملے کر کے جو ہے سپریم کورٹ پر چڑھ دوڑتے ہیں, بے غیرتی اور بے حیائی کی انتہا دیکھیے گا. کبھی آپ ان کو بے ضمیر کہہ کے اور مکے دکھاتے ہیں, آہنی مکے دکھاتے ہیں. سو ہمیں یہ ہے کہ ہم ابھی بھی اسی پر قائم ہیں کہ عوام کو مقتدر جو آئین کرتا ہے عوام کو ہی مقتدر کریں. ریاست عوام ہے, آرٹیکل 7 میں دیکھیے گا, اور آرٹیکل 5 میں وفاداری عوام کے ساتھ, چاہے وہ آرمی چیف ہو, چاہے چیف جسٹس آف پاکستان ہو, چاہے کوئی بھی ہو, اس کی وفاداری عوام کے ساتھ یعنی ریاست کے ساتھ آرٹیکل 7 میں, اور آرٹیکل 5 میں تابعداری آئین اور قانون کے ساتھ ہے. اس میں کوئی اور دخل عمل نہیں ہے. سو جب آپ عوام کو جو ہے حق حکمرانی سے محروم کرتے ہو, چاہے وہ فارم 47 کے ذریعے کیا جائے, چاہے وہ RTS بند کر کے کیا جائے, چاہے کسی انداز سے بھی آپ کرتے ہیں, وہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی کوئی بقا کے لیے, پاکستان کی خوشحالی کے لیے, پاکستان کی ترقی اور ترویج کے لیے کوئی ممد و معاون ثابت ہو سکتا ہے. سو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ فارم 47 والوں کو گھس بیٹھیوں کو جو ہے نکال باہر پھینکیں, تب بھی مقصد یہی ہے. اور اگر وہ اس پر نہیں کرتے اور چاہتے ہیں نیا الیکشن, تو ہم تو ہر وقت تیار ہیں. دیکھیں یہ عوام الٹیمیٹ ساورن ہے, ہم عوام کے لیے تیار ہیں. بالکل صحیح. یہ بھاگتے ہیں اس لیے کہ ان کو پتہ ہے. بالکل صحیح. اور کھوسا صاحب 2 ہفتے پہلے تک ہماری کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک ہے سر. 2 ہفتے پہلے تک PTI کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے آپ بھی جانتے ہیں کہ سکوت ڈھاکہ اور آرمی چیف کا نام اور تصویر لے کر انہیں جنگل کا بادشاہ کہا جاتا رہا, لیکن اب ایک سافٹ میسج آپ کی جماعت سے آ رہا ہے اور مثبت پیغام ہے. سر اچانک کیا بدل گیا کہ یہ اتنی مثبت حکمت عملی ہے, اور کیا دوسری طرف سے بھی برف پگھل رہی ہے؟ دیکھیں برف تو اب اگر کوئی ملک سے پیار کرتا ہے, دھرتی ماں سے اگر کوئی کسی کو پیار ہے, تو کوئی بھی ایسے حالات سے خوش نہیں ہو سکتا ہے جس میں معیشت ڈوبی چلی جا رہی ہے. اور یہ جو ملٹری ان بزنس آ گئی ہے, جب تک جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس میں پڑ جاتی ہے, بزنس میں پڑ جاتی ہے, تو پھر وہ لڑنے لائق نہیں رہتی ہے. اور پاکستان کے عوام کی محبت انہیں تبھی میسر آ سکتی ہے جب وہ پاکستان کے عوام کو عزت دے کر ان کو مقتدر کریں اور ان کو ریاست تسلیم کریں. کیونکہ عوام کے ٹیکسز کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسز سے ان کو تنخواہ ملتی ہے, اور تمام ان کی جو مراعات ہیں وہ ان کو عوام ہی میسر فراہم کرتی ہے. سو خدارا عوام کے جب آپ تنخواہ دار ہیں, تو پھر آپ کیسے اپنے مالک پر, یعنی یہ تو اسی طرح ہے کہ چوکیدار جو ہے وہ گھر پہ ہی قبضہ کر لے. تو آپ مہربانی کریں, آپ اپنا جو ہے اپنا حدود و قیود جو متعین شدہ ہے آئین میں, اس کے اندر دائرہ اندر حدود میں رہیں. جب آپ سیاست میں پڑ جاتے ہیں, جب آپ کاروبار میں پڑ جاتے ہیں, تو پھر ریاستیں نہیں چلا کرتی ہیں, ملک نہیں چلا کرتے ہیں. ہم 1971 سے کیوں نہیں سبق سیکھتے اس سانحے سے, جب اس وقت کے ڈکٹیٹر یحییٰ خان نے کہا تھا I want the soil of Bengal minus the Bengalis, throw them in the Bay of Bengal. تو مجھے بتائیں کہ کیا ہم نے پھر کوئی خدمت کی پاکستان کی؟ ہم نے دولخت کر دیا. اور اس شخص کو ہم نے غداری کا فتویٰ دیا جو اس وقت جو ہے محترمہ فاطمہ جناح کا پولنگ ایجنٹ ہی نہیں تھا, اس نے ساری کیمپین چلائی تھی وہاں
اس کو ہم نے غدار کر کے اس کو جو ہے ہم نے اقتدار 160 سیٹوں والوں کو دینے کی بجائے 80 سیٹوں والوں پر ہم آگے، اور وہ بھی ہم نے جو ہے ان کو نہ دیا اور ہم نے ملک کو توڑ دیا لیکن اقتدار نہ دیا۔ تو میرا خیال میں میرے بہت عرض سے بنتی کرنے کی یہ ہے کہ خدا را ہمیں جو ہے افواج پاکستان عزیز ہے، ہمیں طاقتور چاہیے، ہماری جو ہے کمپوزیشن ایسی ہے کہ ہم چاروں طرف دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہمیں مضبوط فوج چاہیے، اور مضبوط فوج تب ہو سکتی ہے جب اس کے پیچھے عوام پوری طاقت شدومت سے محبت سے اور جلدے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہو۔ لیکن جب ہمارا کوئی میجر یا کیپٹن یا حوالدار شہید ہوتا ہے تو ہمارے دل خون کے آنسو ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے وہ بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ کسی کے باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا جو ہے وہ خامند ہے، کسی کا بھائی ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھیں نا، اگر آپ سیاست میں پڑ جائیں گے تو پھر آپ کے بارڈر تو غیر محفوظ ہو جائیں گے، پھر آپ کی در اندازی ہوگی، پھر آپ کے بارڈرز انسیکیور ہو جائیں گے، تو آپ کے ملک کو نقصان ہوگا۔ یہی ہو رہا ہے آج بدقسمتی سے، اور یہ ہم روکنا چاہتے ہیں، اوائڈ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، نون لیگ کی جانب سے کچھ مذاکرات آپ کو آفر ہو رہے ہیں؟ کیونکہ عرفان صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ عرضیاں لے کر دوسرے دروازے پر گئے ہیں، اسی طرح ان کے دروازے پر آئیں گے تبھی مذاکرات ہو سکتے ہیں یا کوئی بات ہو سکتی ہے۔ دیکھیں ان کے پلے کیا ہے، پہلے یہ تو بتائیں۔ 17 سیٹوں والوں کو جو ہے حکومت دے دی گئی ہے، دینے والوں نے تو ان کو وزارت خزانہ بھی نہیں دی ہے، دینے والوں نے تو انہوں نے وزارت داخلہ بھی نہیں دی ہے۔ بلوچستان کا چیف منسٹر انہی کا ہے، اور وہ سپاہی بھی مریم بی بی اپنا بدل نہیں سکتی ہیں، آئی جی وہی ہے، ایڈمنسٹریشن وہی ہے۔ اور پھر اگر اس طرح سے کیا مذاکرات ہوتے ہیں، ایک طرف تو آپ ہمارے اوپر جو ہے چڑھ دوڑے ہیں، ہمارے تمام جو ہے کارکنوں کو آپ نے بند کیا ہوا ہے، ہمارے سارے دفتر سیل کیے ہوئے ہیں، سینٹرل آفس اسلام آباد میں سیل کیا ہوا ہے، پنجاب میں سیل کیا ہوا ہے۔ ہم اگر جلوس پرامن جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو 144 لگا دیتے ہیں، اور ہمارے کارکنوں کے جو ہے اگر ہم اعلان کرتے ہیں تو ایک رات پہلے آپ ان ساروں کو گرفتار کر لیتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں جی مذاکرات کریں۔ یہ تو ایسے ہی ہے، ہاتھ پیر باندھ کر آپ کسی کو میدان جنگ میں اتار دیں اور کہیں جی اب آپ لڑائی کریں، آپ جنگ کا دفاع کریں اپنا۔ ارے بابا اس طرح سے خدا را یہ ڈرامے بازی بند کریں۔ اگر واقعی ہی یہ مخلص ہیں، جو یہ مخلص ملک کے ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے دھرتی ماں کو لوٹا ہے، اس طرح سے لوٹا ہے، 3 دفعہ لوٹ کر انہوں نے جو ہے وہ پاناما لیک کے لیکس دیکھ لیں، اب دبئی لیکس دیکھ لیں، اب ان کے جو باہر کی جو جائیدادیں ملکیتیں ہیں وہ ذرا پارک لین ویو دیکھ لیں، ون ہائٹ پارک پیلس دیکھ لیں، ان کے جو ہے دبئی کے اسکائی راکٹنگ بلڈنگز دیکھ لیں، ان کی لیموز کی جو ہے وہ ترسیل دیکھ لیں، 16 ارب روپیہ ان کے چپڑاسی کے اکاؤنٹس میں ملتا ہے۔ پھر حدیبیہ پیپر ملز دیکھ لیں، کوئی ایک ان کا جو ہے، میں اگر گننے لگوں تو آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا۔ آف شور کمپنیز انہوں نے کتنی ہیں، قاضی فیملی کے انہوں نے اکاؤنٹس میں لیئرنگ کس طرح سے کی ہے، اور کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا ہے۔ یہ اولاد ان کی باہر ہوتی ہے، ان کے کاروبار باہر ہیں۔ دیکھیں اس طرح سے پاکستان کی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عوام بے وقوف ہے تو یہ غلط فہمی میں ہے۔ اچھا سر، رؤف حسن صاحب کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ آئے انویسٹمنٹ، بالکل سر، آپ چونکہ قانون دان بھی ہیں تو جو جوڈیشل اب انکوائری ہو رہی ہے، جوڈیشل تو نہیں لیکن جو رؤف حسن صاحب کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے تعلقات سرحد پار سے جا کے ملتے ہیں، اور آپ کا جو سوشل میڈیا سیل ہے وہ اس کے اندر ملوث ہے، اس پر پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے اب تک؟ ان کو شرم آنی چاہیے جو ایسے الزامات لگاتے ہیں۔ مجھے بتائیں، میں تو ان کی دونوں ایک دھیلے کی بھی کوئی ایویڈنس نہیں کنیکٹ کر سکے، ایک دھیلے کی ایویڈنس کنیکٹ نہیں کر سکے۔ جہاں تک آپ کا سمندر پار کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں 1 کروڑ پاکستانی ہے باہر، 1 کروڑ پاکستانی، جس کا یہ عطا تارڑ نے کہا ہم ان کے پاسپورٹ بلاک کر دیں گے اور ان کے خلاف پرچے درج کروائیں گے، شرم بھی ان کو نہیں آتی ہے۔ وہی ہمارے فورن ریمیٹنسز بیچتے ہیں جس سے ہماری معیشت چلتی ہے۔ لیکن چلیں، آپ نے انہیں بھی غدار کا خطاب دے دیا کہ جی وہ کانگریس سے کیوں قرارداد منظور کرواتے ہیں،
جنیوا میں وہ جو ہے ورک فورس کا کیوں وہ جو ہے کرتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف جھوٹے کیس ہیں اس کو رہا کریں. اب جنیوا میں تو جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, اگر اس کا ورک فورس کہتا ہے تو وہ پاکستانی ڈائسپورا کو بلیم کرتے ہیں. پھر اگر برطانیہ کی پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے انسانی حقوق سے بھی جو ہے گری ہوئی حرکتیں کی جا رہی ہیں. اگر دنیا میں ساری جو ہے پاکستانی کمیونٹی کو بھی یہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں تو دیکھیں جو ہمارا جو بیرونی اگر چلتے ہیں یہ جو آپ کے سوشل میڈیا ویب سائٹ چلتی ہے وہ وہاں سے ہمارے تو بلاک کیے ہوئے ہیں انہوں نے سارے. تو اگر وہ کرتے ہیں پاکستانی جو ہے تو ان کو کیا کہیں گے کہ غیر ملکیوں سے ہم بات کر رہے ہیں. ارے بابا وہ اپنا وہ آزاد لوگ ہیں, چاہے وہ پاکستانی ہیں لیکن باہر جو رہتا ہے وہ آزاد ہے, آزادی کی فضا میں سانس لے رہا ہے. ہمارے ہاں تو آزادی ہے ہی نہیں, آئی ہی نہیں ہے آزادی. تو پھر آپ جو ہے یہ کہیں کہ جی رؤوف حسن کو کیا ہوتا ہے. رؤوف حسن جیسا محب وطن میں کسی کو غدار کہنے کا قائل نہیں ہوں, لیکن خدا را یہ غداری کے فتوے بند کر دیں. ہم نے فاطمہ جناح کو کہا غدار ہے, فاطمہ جناح اور پاکستان نہیں چل سکتے. ہم نے ان کے خلاف 48 سے لے کر 58 تک ہم نے ان کا, بلکہ 62 تک 64 میں جب الیکشن ہوا تھا ہم نے ان کا بین لگائے رکھا, جس طرح عمران خان پہ بین لگا ہوا ہے کہ اس کی آپ نام بھی نہیں آپ ٹی وی پر یا اخباروں میں لے سکتے, اور بانی قاعدے تحریک کہتے ہیں. اور اسی طرح سے ہم نے کہا کہ یہ جو ہے ہمارا وہ غدار ہے عوامی لیگ کا جو سربراہ ہے جس نے 160 سیٹیں لی اور اس کو ہم نے جو اشر دیکھا. اسی طرح ہم نے بھٹو کو کہا غدار ہے جس نے ایٹم بام دیا, جس نے آئین دیا آپ کو اور اس نے پھانسی دے دی. اسی طرح بے نظیر کو ہم نے کہا سیکیورٹی رسک ہے, غدار ہے, ہم نے اسے قتل کر دیا. اور ماشاءاللہ اب ہم نے عمران خان جو ہارٹ تھراب ہے, ایک اور پاکستان کا ہر دل عزیز سب سے زیادہ قائد ہے, ہم نے اس کو بھی کہا کہ یہ اور پاکستان صحیح اکٹھے نہیں چل سکتے. خدا را مجھے فتویٰ نہیں چاہیے, سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے کہ میں محب وطن ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیے, محب وطن سبھی پاکستانی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا کھوسا صاحب آپ کی جو پارٹی ہے اس کی بھوک ہڑتال کا اب کیا سٹیٹس ہے؟ کیونکہ شام 3 سے 7 بجے تک بھوک ہڑتال ہوتی ہے, آفٹر لنچ ٹائمنگز اینڈ بیفور ڈنر. سو کیا یہ احتجاج اپنی پارٹی کے اندر سے تنقید ختم کرنے کے لیے یا کچھ واقعی اثر ہو رہا ہے اس کا؟ اقرا یہ ایک سمبولک ہوتا ہے, دنیا ساری میں سمبولک آپ جو ہے پروٹیسٹ کرتے ہیں. یہ ایک احتجاج کا اور دنیا کی توجہ مبذول کرانے کا اور پاکستان کی عوام کو کی بھی جو ہے ہم ان کی ترجمانی کرنے کا ہم نے ایک ذریعہ ڈھونڈا ہے. دیکھیں ہمیں جلسے جلوس تو کرنے نہیں دیتے ہیں, 144 لگا کے ہمارے جو ہے کارکنوں پر تشدد کرتے ہیں. ابھی بھی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو بدقسمتی سے ہمارے جو جیل ٹرائل لاہور میں ہو رہے ہیں 9 مئی کے حساب سے 10,000 بندہ انہوں نے گرفتار کیا تھا, اور 10,000 بندوں کے خلاف اگر ٹرائل آپ کر رہے ہوں یا ان کو جو ہے پابا سلاسل کیا ہو یا ان کے در و دیوار اور چادر اور چار دیواری پامال کیے ہوں یا ان کی کسی کی ماں, کسی کی بہن, کسی کی بیٹی, کسی کا بیٹا ان کو گرفتار کر کے بلیک میل کرنے پر آئے ہوں, تو اس سے زیادہ فسطائیت ہو نہیں سکتی ہے. اور یہ پاکستان اس وقت, پہلے تو پولیس سٹیٹ ہوتا تھا نا, اب یہ گیریزن سٹیٹ بن گیا ہے, کیونکہ ہر ضلع میں ماشاءاللہ ایک سیکٹر کمانڈر بیٹھ گیا, ایک بریگیڈیئر ہے, ایک کرنل ہے, ایک جو ہے کیپٹن ہے, اور اس کے بعد جو ہے ان کا ایڈمنسٹریشن پر کام ہی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو نکلنے نہیں دینا ہے, اور اگر کوئی جلسے جلوس کی بات ہو تو ان کو بالکل کرش کر دینا ہے. تو اس طرح سے کبھی عوام کو آپ جو ہے وہ ان کو استحصال کر سکتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں ذرا جو انہوں نے بجٹ دیا وہ اکنامک ہٹ مین کا بجٹ ہے, وہ قتل کرنے کے مترادف ہے, عوام کی خواہشات اور امنگوں اور ان کی جو ہے امیدوں پر جو ہے قتل کیا گیا ہے ان کا. اور نہ تو کوئی بجلی کے بل دے سکتا ہے, نہ گیس کے بل دے سکتا ہے, نہ کوئی تیل کے وہ پیٹرول کا بل دے سکتا ہے, نہ کوئی اسکولوں کے بل دے سکتا ہے, نہ ہاسپٹل کا علاج کے لیے دے سکتا ہے. لوگ کس قدر مجبور ہو کر آئے ہیں. آپ دیکھیں جماعت اسلامی کا جو ہے 4تھا دن جو ہے وہ چل رہا ہے, ان کا دھرنا چل رہا ہے, اور اسی طرح آپ دیکھیں آپ شامل ہوتے جائیں گے, دنیا ساری باہر نکل آئے گی. جب وہ کہتے ہیں نا
کہ تنگ آمد بجنگ آمد جب فاقوں پر آتی ہے تو بچوں پر بھی وہ جو ہے لتاڑ کے بالکل ٹھیک ہے. اچھا کھوسا صاحب، پی ٹی آئی ٹھنڈے موسم سے کافی امیدیں لگا کر بیٹھی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اکتوبر اور نومبر خاصا اہم ہے؟ شاید قاضی فائز عیسیٰ کی رخصتی کا انتظار ہو رہا ہے یا پھر ٹرمپ کے آنے کا انتظار ہو رہا ہے، ایسے ناقدین آپ کے کہہ رہے ہیں. نہیں 5 اگست کو دیکھیں، سال ہوا چاہتا ہے نا عمران خان کی گرفتاری کا. آپ دیکھیں ذرا 5 اگست کو دنیا کیسے نکلتی ہے، لوگ کیسے نکلتے ہیں، نوجوان کیسے نکلتے ہیں، اور پھر کس طرح احتجاج ہوتا ہے. یہ خوف کا بت توڑ کر اس وقت سر کوئی کال دی ہے آپ نے احتجاج کی؟ خوف ختم ہو گیا ہے. دیکھیں جی بالکل کال، بھرپور انداز سے کال آپ دیکھیں گے 5 اگست تک جو ہے ہم بالکل دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے لوگ باہر نکلتے ہیں. کیونکہ اپنا قائد کو 1 سال سے پابند سلاسل دیکھ کر، اور ایک بھی کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس میں انہیں اندر رکھا جائے، اور ظلم کی انتہا ہوتی ہے. لیکن کفر کی ریاستیں چلتی ہیں، ظلم کی اور بے انصافی کی ریاست نہیں چلا کرتی ہے. خدا را رحم کریں پاکستان پر، دھرتی ماں پر کچھ تو رحم کر لیں تاکہ اس کو چلنے تو دیں. اگر اس طرح سے آپ نے رینگ کر جو ہے مارنا ہی ہے وطن، پیارے وطن کو، اس کا جو ہے قتل پر آپ تلے ہوئے ہیں، تو کم از کم ہم تو محب وطن ہونے کے ناطے سے ہم یہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح. سر مخصوص نشستوں پر کچھ تنقید کی جا رہی ہے اور الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس میں موریثیت اور پسند ناپسند کی بنیاد پر سلیکشن کی گئی ہے، ایسا ہے؟ دیکھیں خان صاحب اندر ہیں اس وقت، تنقید کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا ہے نا، اس لیے انہیں جو انفارمیشن دی گئی ہے وہ اس کے مطابق کر رہے ہیں. لیکن خان صاحب اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے، یہ سارے بھی اگر چھوڑ جائیں تو بھی خان کی پاپولیرٹی اس قدر اسکائی راکٹنگ ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. سو یہ تنقید جو ہے یہ ہمارے ماشاءاللہ جو ہمارے دوست احباب جو ہمارے مخالف پارٹیوں والے ہیں وہ اس کو فلیگریٹ کر رہے ہیں، ادروائز کچھ بھی نہیں ہے. اس میں ایک ہی یونیفائڈ کمانڈ ہے اور وہ ہے عمران خان. وہ جس کو دے گا ٹکٹ، چاہے کھمبے کو دے گا وہ کھمبا بھی جیت جائے گا. سو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا گنجائش ہے. جو بھی خان کو چھوڑ کر گیا ہے اس نے سیاسی خودکشی کی ہے، اور وہ جو عوام اس کا درگت بنا رہی ہے نا، آپ سوچ ہے آپ کی، گھر والے بھی اسے گھر میں نہیں گھسنے دیتے جو خان کے ساتھ غداری کر رہا ہے. آپ تو آپ کا تو رابطہ ہوگا بانی پی ٹی آئی کے ساتھ، تو جو خاص ملاقاتوں کی بات ہو رہی ہے یا بازگشت سنائی دے رہی ہے، ایسی کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں بانی پی ٹی آئی سے؟ دیکھیں یہ اس طرح سے نہیں ہوا کرتا. یہ ہمیشہ جب اس نہج پر آ گئے، جس طرح ضیاء الحق نے کہا تھا کہ بندے 2 ہیں اور وہ 1 ہے، تو اس نہج پر جب نفرت آ جاتی ہے اور اس جانب سے بھی ہے، تو جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے وہ اس قدر رعونت میں ہے. اور ہم نے بڑے بڑے فرعون دیکھے اور بڑے بڑے جو ہے ڈکٹیٹرز دیکھے، مکہ دکھانے والا ہم نے مشرف بھی دیکھا. اور جب عوام کے آگے، عوام کے سیلاب جب آتا ہے، عوام کی خواہشات اور منگوں، تو سب کچھ جو ہے وہ خش و خاصاک کی طرح بہہ جاتا ہے. سو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے یہ بیک ڈور چینلز پہ ہوا کرتی ہیں باتیں. جب آپ کوئی میچورٹی کی طرف بات آئے گی، دیکھیں ہمارا خان کے ساتھ بڑی کلیئر بات ہوئی ہے. خان نے کہا ہے میں استحکام پاکستان چاہتا ہوں، انتقام کا میں قائل نہیں ہوں. اور خان صاحب نے کہا میں فتح مکہ کا قائل ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، ان کے خاکوں، ان کے قدموں کی خاک ہونے کے برابر میں وہی فالو کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین دشمن کو معاف کیا گیا، اور کہا کہ نیلسن منڈیلا والا میں جو ہے چاہتا ہوں کہ آپس میں جو ہے کوہیشن ہو. اس نے جو بوتھا تھا اس کو وائس پریزیڈنٹ بنایا تھا، جس نے 27 سال نیلسن منڈیلا کو اندر رکھا تھا. سو کیوں خوف آ رہا ہے آرمی چیف کے ذہن میں کہ عمران خان باہر آئے گا تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا. سو ہم یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی ایسی خان کی جو بالکل اس کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے کہ وہ انتقام کا لینا چاہے گا یا لے گا.
وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے, ملک کو آگے لے جانا چاہتا ہے. سر امید کرتے ہیں آپ کا یہ جو بیانیہ ہے اور یہ ہماری نفرت کو محبت میں بدل سکے دوسری سائڈ سے. بہت شکریہ کھوسا صاحب آپ کے وقت کا میرے ساتھ ہے. دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا یہ نیا بیانیہ عوام کا اعتماد حاصل کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.